علی صاحب آپ بتائیے کہ سوشل میڈیا پر فیک نیوز یا جو جھوٹی خبریں پھیل رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے آپ کیا بنیادی وجوہات سمجھتے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے ذرا اس کا مطلب بھی بتا دیں، میں ادھر ہی آنے اس کا تھا مطلب کہ کیا اس ہے؟ کا مطلب سے پہلے تو میں کریکشن بھی کر دوں، یہ ترانہ نہیں ہے، یہ گانا ہے. یہ عاشق نے اپنی مشوق کے لیے گانا گایا ہوا ہے. وہ ایک وہ سنا نا، وہاں پر کعبے میں وہ کھڑے گالیاں بھی دے رہے ہو نا، تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. عربی میں مطلب یہ ہے کوئی بھی عربی میں ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے، وہ کیا بات کر رہا ہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہا. ہم بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ سننا شروع ہو جاتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا دوں. جی ضرور. میں 96 کی بات ہے، مسقط ایئرپورٹ پہ نا اترا میں، تو میں لائن میں لگا تھا، تو میرے سے آگے جو ایک بندہ تھا نا، مجھے آوازیں آ رہی تھیں اونچی اونچی، اس کے ساتھ اس کا کوئی امیگریشن والے کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے. اچھا. اب اس وقت آپ کو پتہ ہے 96 میں عقیدت کا لیول بہت اوپر تھا عربی کے ساتھ. اس وقت تو ہم ابھی عقیدت شاید ہم عربی سن کے سمجھ لیتے ہیں نا، اس وقت تو عقیدت کا لیول یہ تھا کہ بس ہم چومتے ہی تھے ہر وقت. ٹھیک ہے، تو وہ لیول عقیدت کے اندر وہ بندہ، اس نے کچھ کہا، اس کو پوچھا ہوگا تو اس نے کہہ دیا نہ صحیح نہ اللہ معافی اللہ معافی، ہم ایسا نہیں کرتے. اچھا، وہ اگلے نے کہا گل اللہ فی، اللہ معافی. اب عربی میں معافی کا مطلب ہے کہ اللہ نہیں ہے. ٹھیک، وہ کہہ رہا ہے اردو والا معافی سوری والا. ٹھیک، اس نے اس کو 3-4 دفعہ کہا گل اللہ فی، کیا کہ اللہ ہے. اس نے کہا نہیں اللہ معافی. وہ باہر نکلا، اس نے کچھ چپیڑیں مارنی شروع کر دی. کہتا ہے کل اللہ فی، تو مسلمان ہے، تو پاکستانی ہے، تو کیسے کہہ رہا ہے اللہ معافی. ٹھیک ہے، یہ جو لینگویج بیریئر ہے، کیونکہ ہم نے عقیدت ہے نا، ہم نے صرف عقیدت رکھنی ہے، ہم نے سمجھنی تھوڑی، سمجھتے تھوڑی ہیں تھوڑی ہم. اچھا، تو وہ اس نے خیر ان دن میں بندے کو، اس کو عربی آتی تھی، اس کو کہا بھائی کہہ دے اللہ فی، اس کا مطلب کچھ اور ہے، جو تو کہہ رہا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے جو وہ سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے، سو ہم اسی طرح یہاں پر وہ کہہ رہا ہے میں تیرے جمعہ چاٹی کروں، اور ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اس کی دیکھو وجہ بڑی سمپل سی ہے یار. وجہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے مشکل کام کیا لگتا ہے؟ ویریفائی کرنا. ٹھیک ہے، اور میرا رب کہہ رہا ہے ہمیں کہ آپ تحقیق کرو ہر اس چیز کی. ایون ہماری آیات بھی آپ کو پڑھ کے سنائی جائیں تو تحقیق کرو. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس رب کی آیت غلط نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مطلب وہ، لیکن رب کہہ رہا ہے، اس کو بھی انکریج کر رہے ہیں اللہ کہ آپ اس کی تحقیق کرو، سنا جو رہا ہے آپ کو وہ کیا سنا رہا ہے. کیا وہ واقعی آیت سنا رہا ہے یا وہ اپنی طرف سے بنا رہا ہے؟ رائٹ، کیا وہ حدیث واقعی سنا رہا ہے یا وہ اپنی طرف سے بنا رہا ہے؟ پھر قرآن کی سمجھ کو اپنے مطابق چینج کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں کوئی حکم نہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیونکہ ہمیں لکھا لکھایا مل گیا، عربی کچھ، ترجمہ کچھ، تفسیر کچھ. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لگے ہوئے آتے ہیں، وہ آپ کو بھی شاید آتے ہوں گے، فارورڈڈ ہو رہی ہوتی ہیں پوسٹ. جی. ٹھیک ہے، میں کئی دفعہ اس پہ بھی پھر مجھے ایک بات یاد آئی نا کہ اس طرح کے جو میسیجز ہیں نا فارورڈ بھیجنے سے، نیک میسیجز، آپ کا موبائل تو جنت میں جائے گا، آپ نہیں جائے گا. آپ اپنے اعمال کی بنیاد پہ جائیں. اور وہ پھر ہم کیا ایک اور بھی ہم کام کرتے ہیں. آج کل ہے شارٹ کٹ کا زمانہ. جی، اے او اے، ایم اے. ماشاء اللہ، مجھے کوئی ایم اے لکھتا ہے نا، میں کہتا ہوں نیچے لکھ لٹرلی، میں نے بی اے بھی نہیں کیا، ایم اے کہاں سے آ گیا بھائی. بی ایڈ بھی لکھتا ہے. وہ اے او اے لکھتا ہے، میں لکھتا ہوں کتنے گئے، آئی اے انشاءاللہ. آئی اے انشاءاللہ. وہ نہیں، آئی اے انشاءاللہ نہیں ہے، انا للہ بھی ہے. اچھا، یہ بھی کہا ہے. اس دن مجھے کسی کی ڈیتھ پہ کسی نے لکھا آئی اے. یار وہ بندہ پوچھے یار، او یار آپ اتنی خوبصورت دعا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل زندگی اتنی آسان ہے، میں نے یہ خود کیا ہوا ہے. میں نے شارٹ کٹ میں وہ ٹیکسٹ ریپلیسمنٹ، اس میں میں نے اے، میں لکھتا ہوں نا اے او اے، تو اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب جس کو میں دعا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں کیوں نہ اس کو دعا دوں یار. ٹھیک ہے، صحیح میں بات اے او اے. اچھا، ابھی اس پہ ود آل ڈیو رسپیکٹ کچھ ہمارے ریلیجیس لوگ بھی کہتے ہیں یار یہ نیت کی بات ہے، انما الاعمال بالنیات. میں کہتا ہوں بھائی اگر نیت کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے الف لام، انہوں نے کیوں السلام علیکم. لیکن سر سوال یہ ہے کہ عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ہمارے سامنے کوئی بھی خبر آتی ہے، ہم اس کو تحقیق کیے بنا سچ مان لیتے ہیں، اور ہم جذبات کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں کہ بھائی کیونکہ یہ خبر ہمیں سوٹ کر رہی ہے تو یہ خبر سچی ہے. تو قصور تو عوام کا ہے نا اس پر. لیکن عوام میں قصور یہی ہے نا، کیونکہ عوام جو ہے وہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے نا. ہم کہتے ہیں کہ جی کم جوان، پنجابی میں کہتے ہیں کم جوان دی موت ہے. سر فیک نیوز اتنی جلدی پھیل کیوں جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ آسان ہے، اس لیے کہ اس میں لذت ہے. ایسے تو نہیں اللہ نے ویل لکل ہمزہ، ٹھیک ہے، مطلب ویل کر رہے ہیں اللہ. کہتے ہیں کہ سچ ابھی جوتے پہن رہا ہوتا ہے تو جھوٹ اپنی منزل پہ پہنچا ہوتا ہے. وہ آپ نے سنا تو نہیں واقعہ، کسی نے اس دن مجھے ایک بڑا مزیدار واقعہ کسی نے ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی مجھے، چھوٹا سا کلپ تھا. وہ کہتا ہے کہ جھوٹ اور سچ اکٹھے نکلے شہر کرنے ندی کے اوپر. ٹھیک ہے، تو وہ جو سچ تھا نا، وہ اس نے کہا پہلے تو جھوٹ کو کہا پہلے تو ڈائیو مار اندر. اس نے کہا نہیں پہلے تو ڈائیو مار. اس نے ڈائیو ماری سچ نے، جھوٹ اس کے کپڑے اٹھائے اور بھاگ کے نکل گیا وہاں سے. اور آج تک جھوٹ جو ہے سچ کے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے نا، ہم انفارچونیٹلی ہم نے اس چیز کو
کیونکہ یہ آسان کام ہے, کیونکہ اس میں محنت نہیں لگتی, کیونکہ اس میں دوسرے کا مذاق اڑانے میں ہمیں مزہ آتا ہے. جی ٹھیک ہے, جبکہ سورہ نور, سورہ روم, سورہ حجرات, ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ہمزہ, اللہ بار بار منع کر رہے ہیں اس چیز سے. ٹھیک ہے, اور پھر بتا رہے ہیں کہ یہ شیطان کا حملہ ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں نہیں نہیں, اصل مزہ تو یہ ہے. آپ دیکھو ہم تماش بین قوم ہے نا, اس لیے ہمیں تماشا دیکھنے میں مزہ آتا ہے. میں ابھی آ رہا تھا یہاں پر تو ایک بائک والے کی ایک وہ چھابڑی والے سے ٹکر ہو گئی. ٹھیک ہے, کسی بندے نے وہاں پر, میں جب تک میں پہنچا تو خیر اس وقت وہ کھڑا کر کے وہاں سے جا رہا تھا, وہ ٹریفک بند رہی, بٹ نو باڈی اسٹاپڈ ہز کار ٹو ایکچولی ہیلپ دیٹ گائے ہو واز بلیڈنگ. ٹھیک ہے, اب ہمیں پیچھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یار کیوں ٹریفک پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور ہر کوئی جو ہے اس کو دیکھ کے اوہ آگے جا رہا ہے. رائٹ ناؤ دس از واٹ تماش بینی از, ربر نیکنگ. ٹھیک ہے, یہ جو خبریں پھیل رہی ہیں یہ اسی لیے پھیل رہی ہیں کہ ہمارے لیے یہ خبر کسی ابھی جو بھی ابھی جو بھی ہے, امی ابھی جو بھی اس کو کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے, اب یہ کیوں ہمارے لیے مزہ ہے, کیونکہ ہماری نعتیں آج کل کی, ہمارے گانے کوئی فرق نہیں ہے. آپ کوئی اٹھا کے دیکھ لیجئے, مجھے سمجھ نہیں آتی یار, ایک قاری شاکر قاسمی نعت پڑھا کرتے تھے, سرور آتا تھا. ٹھیک ہے, فاصلوں کا تکلف ہے, میں یہاں اتنی ساری مطلب. ٹھیک ہے, ایک وہ ہے ہمارے آج کل کے جو کہ جی وہ فل آرکیسٹرا پہ میوزک پہ ہو رہی ہیں. ایک مخصوص سیگمنٹ ہے, یہ کلیئر کرنا بڑا ہاں, ضروری ہے. وہی مخصوص سیگمنٹ کی بات ہی کر رہا ہوں کہ وہ اور وہ مشہور زیادہ ہے, وہ مخصوص مشہور ہے, مشہور زیادہ ہے, یہ بات ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے. ہاں, موسیقی روح کی سزا ہے, اور یہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں, میں نہیں ثابت کر رہا ہوں, جیپنیز نے ثابت کی ہے. جیپنیز کی ایک ریسرچ ہے پوری, انہوں نے بتایا کہ جی کس میوزک کے ہماری مینٹل اینڈ فزیکل اینڈ مینٹل دونوں کہہ رہا ہوں, ہیلتھ پہ کیا نیگیٹو ایفیکٹس ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے آخر 5 میوزکس پہ انہوں نے کام کیا, جس میں ریپ ہے, پاپ ہے, ٹھیک ہے, آپ کا یہ سلو میوزک ہے. تو جو 2 سب سے خطرناک ہے نا, وہ ریپ اینڈ سلو ہیں, جس کو آپ سمجھیں یار میں غم کے گانے سن رہا ہوں, اور وہ آپ پہ بھی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, وہ آپ کے اوپر افیکٹ کرتا ہے, کیونکہ آپ کو وہ تھیٹا اسٹیٹ میں لے کے جاتا ہے. اور اسی میں انہوں نے جو چھٹی چیز کی ہے وہ قرآن ہے. اچھا, یہ جاپان کی ریسرچ ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ جو قرآن از دی اونلی تھنگ کہ جس کے اوپر جو ہے نا وہ لائن بالکل آلموسٹ کیا کہتے ہیں کامنس کے اوپر چل رہی ہے. تو ہم اس کو بھی, اب میں یہ بات پہلے بھی ایک جگہ پہ اور میں نے کہی, اور مجھے ڈر ہے اس دن سے کہ قرآن بھی انفارچونیٹلی انہی طرزوں پہ آئے گا. لوگ لیکن نعوذ باللہ اللہ وقت نہ دکھائے جی, یار ہم تو نعتوں میں بھی نہیں سوچ. علی صاحب ذرا بالکل نہیں سوچ سکتے تھے, لیکن ہوا ایسا. یہ بتائیے گا کہ چلیں کوئی غلط معلومات ہیں, کوئی اس طرح کی چیز آ گئی ہے, انفرادی طور پر تو ایک بندہ دیکھ رہا ہے, چلیں آمنا و صدقنا بھی کہہ رہا ہے, اس پہ یقین بھی لا رہا ہے کہ جناب یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ جو پھر وائرل چیزیں فارورڈ کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, پھر وہ ان تک محدود نہیں رہتا. تو ہم یہ کیا ہماری نفسیات ہے, ہم کیوں ضروری سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی خبر آ گئی ہے اگلے کے لیے وہ ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے, لیکن ہم ضرور اس کو فارورڈ کر رہے ہیں. میں نا اس میں آپ کی اجازت سے جی سورہ نور کی آیت پڑھنا چاہوں گا. ضرور. ٹھیک ہے, کیونکہ آیت کا معاملہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے بغیر پڑھوں. ٹھیک ہے, یہ ہے سوری, مطلب آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا بہت زیادہ وہ, حالانکہ کسی کے انٹرسٹ کی ہے بھی یا نہیں بھی ہے, لیکن لوگ جو ہے اسے دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہے جو بھی تھا, یہ اب اس پہ نا سب بنا رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے ویوز آئیں گے, کامنٹس آئیں گے, لوگ شیئر کریں گے. اب یہ سورہ نور کی آیت نمبر 15 ہے, جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے, کتنی آج کے لیے کتنی ریلیونٹ آیت ہے. ٹھیک ہے, اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا, کیونکہ تم کسی کی نقل کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے, حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ سب سے بڑی سنگین بات. اب آپ امیجن کرو. ٹھیک ہے, اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی, اب اگلا سیکنڈ وارڈ بھی اس میں آ جاؤ, یہ آیت نمبر 16 ہے. اس وقت اسی وقت تم نے کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نہ نکالیں. مطلب میں ابھی آگے پڑھتا جاؤں نا, یہ 15-16 سے آگے شروع کروں تو یہ ساری اس ٹاپک پہ ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتاؤ یار کہ جب اتنا کلیئر قرآن 1400 سال پہلے جو آیا تھا نا, وہ آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے نا, رائٹ, تو آئندہ 1400 سال میں بھی اتنا ہی ریلیونٹ رہے گا. تو جب اتنا اور دن بدن ریلیونسی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, جو جو تحقیقات ہو رہی ہیں, اور جناب وہ سائنس کا بھی کنیکشن ملتا ہے, اور بھی بہت سی چیزوں کا جناب کلیئر کٹ مینشن ہے یار, کہ آپ سن کے بات آگے کیسے پہنچا کیسے رہے ہو. چلے ہمارے سیگمنٹ سے بہت اچھا ہم پیغام دے رہے ہیں کہ تحقیق کریں, اس کے بعد کوئی بھی خبر کو شیئر کریں. تو بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے.